الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سید سراج الحسن صاحب جو ہمارے پیر خانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس تعزیری محفل میں بیٹھے ہوئے ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جناب حمید نواز صاحب، ہماری تحصیل سورن کوٹ کے تحصیل صدر سید سختر حسین شاہ صاحب، ہمارے زونل پریزیڈنٹ جناب کلیم خان صاحب، ہمارے جناب محترم شمیم صاحب، اور یہاں پر تشریف فرما ہیں ہمارے سینئر لیڈر ہیں ہماری فورم سے جناب طاہر محمود صاحب، اور دیگر ہمارے شہباز خان صاحب جو ہماری اس ٹریڈ یونین کے لیڈر ہیں۔ میں سب سے پہلے آج کی اس تعزیتی محفل میں اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری اس چھوٹی سی کال پر یہاں پر یہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور میں ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے پیر خانہ سے تعلق رکھتے ہیں سید سراج الحسن صاحب، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا چند لمحات کے لیے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھنے کا۔ تو سب سے پہلے میں اپنی اس تنظیم کی طرف سے کنڈولینس پیش کرتا ہوں پورے جموں کشمیر رہبر تعلیم ٹیچر فورم کی اور سے ہمارے چیئرمین جناب فاروق احمد تانترے جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے خاص کر کے فون کر کے یہ بتایا کہ میں تھوڑی میری صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے وہاں جانا ہے اور میری طرف سے پوری تنظیم کی طرف سے اہل خانہ کو جو ہے یہ کنڈولینس پیش کرنی ہے۔ بہرحال تنظیم ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارا تعلق جو اس گھرانے سے ہے، جو رشتہ ہے وہ پیری اور مریدی والا رشتہ ہے، اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ کا قانون ہے، وہاں کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن جس دن ہم نے یہ خبر سنی تو ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ پورے خاندان کو اس کا صدمہ تو ہے ہی، لیکن خاندان کے ساتھ ساتھ خطہ پیر پنجاب نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر کی عوام جو ہے، جو حضرت کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، جن کا پیار تھا، محبت تھی، اور جن کا ایک رابطہ تھا، گویا کہ ان کا سب کچھ کھو گیا ہے۔ پھر بھی صدمے کو ہم سب مل کر کے برداشت کریں گے، اور ہمیں بھی ایک دن اس مقام کی طرف جانا ہے۔ بہرحال ہماری یہی دعا ہے کہ سید مشتاق بخاری صاحب، جنہوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان، ایک نہیں بلکہ ہزاروں احسان کیے، اور جب موقع ملا کہ کہیں ہم کوشش کریں گے ان کے احسانوں کا بدلہ ادا کیا جائے، تو شاید ان کو یہ گوارا نہ تھا، وہ ہم سے پردہ فرما رہے۔ اب ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اس میں اگر آپ سمجھیں گے اس شعر کو تو میرے خیال سے یہ ایک سمندر ہے۔
कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और एक ये शेर है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज इनको बहुत काम है। और पीर साहब के लिए ये दो अशार हैं। पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह, पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था, एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह था, ख्वाबों की तरह था ना ख्यालों की तरह था, वो इल्मे रियाजी के सवालों की तरह था, उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल नहीं पाया, उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल नहीं पाया, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह था। और ये हजरत मियां मोहम्मद बख्श के एक दो अशार हैं। दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नू की खुबरा, सज्जन जिना दे मौत ने